السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے چینل پروڈکٹیو مسلم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ ویورز، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن اس کا ذائقہ چکھنا۔ موت کے بعد میت کو غسل دیا جاتا ہے، پھر کفن پہنایا جاتا ہے، پھر اس کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نماز جنازہ اور اس کے مسائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور اس کا انکار کرنے والا کفر۔ دراصل دنیا سے رخصت ہونے والے کے لیے اللہ کے حضور اجتماعی دعا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کر دے اور اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اجتماعی دعا میں ایک بندے کی دعا کی نسبت زیادہ تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ جب کچھ مسلمان مل کر اللہ کے حضور کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ مہربان ہوتا ہے اور التجا کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس لیے نماز جنازہ میں جتنے زیادہ لوگ شریک ہو بہتر ہے۔ نماز جنازہ کے فرض و سنت۔ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، 4 مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2، قیام کرنا۔ کسی خاص شرعی عذر کے بغیر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ان فرائض کے علاوہ نماز جنازہ میں 3 امور سنت ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی حمد و ثنا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ نمبر 3، میت کے لیے دعا کرنا۔ شرائط نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میں 2 طرح کے شرائط ہیں، ایک نماز جنازہ پڑھنے والے کے متعلق اور دوسری میت کے متعلق، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مصلی کے متعلق شرائط۔ نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے وہی شرائط ہیں جو عام نمازیوں کے لیے ہے، یعنی نماز جنازہ پڑھنے والے کا نجاست سے پاک ہونا، لباس اور جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپانا، قبلے کو منہ کرنا، نیت کرنا۔ میت کے متعلق شرائط۔ جس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے اس کے متعلق شرائط حسب ذیل ہیں۔ میت کا مسلمان ہونا، میت کے جسم کا پاک ہونا، جنازے کا موجود ہونا، جنازے کا زمین پر رکھا ہونا، جنازہ مصلی کے آگے قبلہ رو ہونا، میت کا کفن سے چھپا ہونا۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ۔ نماز جنازہ پڑھنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھا جائے اور امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے اور دوسرے لوگ امام کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اگر آدمی زیادہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ 3 یا 5 یا 7 صفیں بنائیں۔ صفوں کو سیدھا کیا جائے، امام دیکھ کر صفوں کو سیدھا کروائے۔ نیت باندھنے سے پہلے امام کو چاہیے کہ گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کا تصور قائم کرے، اپنی موت اور قبر کو یاد کرے۔ اس کے بعد نیت باندھ کر اللہ اکبر کہے۔ مقتدیوں کو چاہیے کہ اس طرح نیت کریں: نیت کی میں نے نماز جنازہ کی، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دعا واسطے اس حاضر میت کی، منہ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ امام کو اللہ اکبر بلند آواز میں سے کہنی چاہیے، مقتدیوں کو آہستہ آواز سے کہنا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لینا چاہیے۔ پھر امام اور مقتدی سب آہستہ آہستہ ثنا پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور درود ابراہیمی پڑھے، جو 5 وقت کی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر امام بلند آواز سے اور مقتدی آہستہ تکبیر کہہ کر آہستہ یہ دعا پڑھیں۔ دعا پڑھنے کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیں۔ بالغ مرد عورت کی میت کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے، اور حاضر کے لیے اور غائب کے لیے، اور چھوٹوں کے لیے اور بڑوں کے لیے، اور مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ اے اللہ، جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے، اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو تو موت دے ہم میں سے، اس کا ایمان پر خاتمہ کر۔ اگر میت نابالغ لڑکے کی ہو تو یہ دعا پڑھیں، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اس لڑکے کو ہمارے لیے پیشرو بنا، اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ بنا، اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا اور سفارش قبول کیا گیا بنا۔ اگر میت نابالغ لڑکی کی ہو
تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، بنا اس لڑکی کو ہمارے لیے پیش رو، اور بنا اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ، اور بنا اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والی اور سفارش قبول کی گئی۔ جس شخص کو نماز جنازہ کی یہ دعا یاد نہ ہو، وہ امام کے پیچھے خاموش رہے، صرف 4 تکبیریں کہہ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ جنازے کے متعلق شرعی مسائل: نماز جنازہ اس مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے جو پنجگانہ نماز، جمعہ یا عیدین کے لیے بنائی گئی ہو، لیکن جو مسجد جنازے کے لیے بنائی جائیں، جیسے جنازگاہ کہا جاتا ہے، اس میں جنازہ پڑھنا درست ہے۔ ایسے ہی بلا اجازت کسی اور کی زمین میں نماز جنازہ پڑھنا اچھا نہیں، اگر معلوم ہو کہ زمین والا ناراض ہوگا۔ البتہ کسی پبلک کی جگہ پر، جیسے پارک یا گراؤنڈ ہوتی ہے، تو وہاں نماز جنازہ پڑھ لینا جائز ہے۔ کچھ حضرات کے نزدیک مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا درست ہے۔ ان کی وجہ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہل اور ان کے بھائی سہیل کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ ایک خاص موقع تھا جس پر نماز جنازہ مسجد میں پڑھی گئی۔ اس کے علاوہ عام حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے علاوہ ایک خاص جگہ جنازے کے لیے مقرر تھی۔ مسئلہ نماز جنازہ کی امامت۔ نماز جنازہ کی امامت کا سب سے زیادہ حقدار ولی ہے، اس کے بعد ولی کو نماز پڑھانے کا حق حاصل ہے۔ ولی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو میت کے قریبی رشتہ دار یا دور کے رشتہ دار ہوں، لیکن اگر رشتہ داروں کی نسبت کوئی امام زیادہ صاحب تقویٰ ہو تو اسے امامت کا حق حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ولی جس کو اجازت دے وہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ مسئلہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ بعض آدمی جو نماز جنازہ جوتا پہنے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے امر ضروری ہے کہ وہ جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہو اور جوتے دونوں پاک ہو، اور اگر جوتا پیر سے نکال دیا جائے اور اس پر کھڑے ہو تو صرف جوتے کا پاک ہونا ضروری نہیں، اس میں احتیاط ہے، اور ایسے جوتے جو نیچے سے نجس اور اوپر سے پاک ہو پہن کر نماز جنازہ پڑھنا اس لیے درست نہیں کہ دوسری نمازوں کی صحت کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط نماز جنازہ کی صحت کے لیے بھی ہیں۔ مسئلہ پہلی تکبیر کے علاوہ نماز جنازہ کی تکبیر میں رفع یدین۔ نماز جنازہ میں سوائے پہلی تکبیر کے رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض حضرات پر تکبیر کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن مسلک اہل سنت کے نزدیک ایسا کرنا درست نہیں۔ مسئلہ زیادہ جنازوں کے لیے ایک ہی نماز جنازہ۔ ایک سے زائد میتوں کی نماز جنازہ اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہر میت کی الگ الگ نماز جنازہ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ ایک سے زائد افراد کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میتوں کو آگے پیچھے رکھا جائے اور سب کا سینہ امام کے مقابل ہو جائے، یا تمام جنازوں کو ایک صف میں رکھ دیا جائے اور امام ایک جنازے کے سینے کے پاس کھڑا ہو جائے، اور اسی طرح ایک مرتبہ نماز سے سب کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ دوبارہ نماز جنازہ۔ عام طور پر نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن ولی کے سوا کسی ایسے شخص نے نماز پڑھائی جو ورثاء پر مقدم نہ ہو اور وارث نے اسے اجازت بھی نہ دی ہو، اور وارث بذات خود ہی جنازے میں شریک نہ ہوا ہو، تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھ لے یا کسی اور سے پڑھوائے اور اس کے ساتھ وہ نماز پڑھے جنہوں نے پہلی نماز جنازہ نہ پڑھی ہو۔ دفن کرنے کے بعد اسے حق حاصل ہے کہ وہ قبر پر نماز جنازہ پڑھ لے۔ مسئلہ نماز جنازہ کے بغیر دفن کیے ہوئے کی نماز جنازہ پڑھنا۔ ایسی میت جس کو جنازہ پڑھانے کے بغیر ہی دفن کر دیا ہو اور اس کی قبر پر مٹی بھی ڈال دی گئی ہو، تو ایسی میت کی نماز جنازہ قبر پر ہی پڑھی جائے۔ اگر میت کو تازہ ہی دفن کیا ہو اور اس کے پھٹنے کا گمان نہ ہو اور مٹی بھی نہ ڈالی گئی ہو تو اسے قبر سے نکال کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور پھر دفن کیا جائے۔ مسئلہ فرض نمازوں کے بعد نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ فرض نماز کے وقت اگر کوئی جنازہ آ جائے تو فرض نماز کی جماعت پڑھنے کے بعد جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے۔
نمازی عید کے وقت جنازہ آئے تو پہلے عید کی نماز پڑھی جائے، پھر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ مسئلہ جماعت کے ساتھ بعد میں شامل ہو کر نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ۔ کوئی شخص نماز جنازہ کی جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد آئے اور اس سے ایک یا دو تکبیر رہ جائے تو اگر یہ شخص تکبیر تحریمہ کے وقت وہاں موجود تھا اور پھر کسی وجہ سے شریک نہ ہوا ہو تو امام کی تکبیر کا انتظار کیے بغیر تکبیر کہہ کر جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر بعد میں آیا تو امام کی تکبیر کا انتظار کرے۔ جب امام تکبیر کہے اس وقت تکبیر کہہ کر مل جائے اور یہ تکبیر اس کے حق میں تکبیر تحریمہ ہو جائے گی۔ پھر جب امام سلام پھیر دے تو یہ شخص دونوں صورتوں میں کی ہوئی تکبیروں کو ادا کرے، نماز پوری کر لے۔ اگر کوئی شخص چوتھی تکبیر کے بعد پہنچا اور امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا تو فوراً مل جائے اور جب تک جنازے کو اٹھائیں صرف تکبیر ادا کرے، دعائیں چھوڑ دے، نماز ہو جائے گی۔ زندہ پیدا ہونے والے بچے کی نماز جنازہ۔ مسلمان مرد یا عورت کا بچہ زندہ پیدا ہو یا اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا تو اس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں، اور اگر مردہ پیدا ہو تو اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں۔